رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے انتہائی واجب القدر اور معزز سامعین، سب سے پہلے شکر ہے اس ذات کا جس نے کارخانہ عالم کو وجود بخشا اور ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنائے، اور اس کے بعد دین اسلام جیسی عظیم مذہب نصیب فرمائی. یہ وہ عظیم اور باعزت مذہب ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اولئک کالانعام بل ہم اضل کی صف سے نکال کر حقیقی انسانیت کی صف میں داخل کریں. آج ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں بحیثیت مسلمان، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ کار، جو قانون وضع کیا ہے وہ قرآن کی شکل میں ہمارے پاس، اور اس دنیا میں ایک مثالی نمونہ جو ہمارے لیے بھیجا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مثالی نمونہ ہے کہ ایک انسان دنیا میں زندگی کیسے گزارے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق زندگی گزارنے والے انسان کو کیا کیا اعمال کرنے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بتحقیق آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مثالی نمونہ ہے. مثالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پھر آگے فرمایا لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے جو اللہ سے امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے. یہاں یقین مراد ہے، آخرت کا دن کا یقین رکھتا ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے. اب ہم تھوڑے اس آیت پر اگر غور کریں تو اتباع سنت کا کتنا زور دیا گیا ہے، کتنا اہتمام سے بیان کیا گیا. اگر ہم نحوی اعتبار سے دیکھیں تو لقد میں لام تحقیق کے لیے ہے، لفظ قد تحقیق کے لیے ہے، کان ماضی کا صیغہ جب داخل ہوتا ہے یہ بھی تحقیق کے لیے آتا ہے کہ گویا کہ یہ ہو ہی چکا، اتنا تحقیق کی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہاں اور تخصیص کر دیا. اگر ہم غور کریں کہ تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر، و تخصیص آپ حضرات نے پڑھا ہے، اکثر طلباء ہے کہ یہاں پر ایک اور تخصیص کر دی. لقد کان لکم فی رسول اللہ کو مقدم کیا، اسوۃ حسنہ مبتدا کو مؤخر کر دیا. یہاں یہ ایک اور تخصیص کر دی، یعنی اتنی تحقیقی الفاظ لا کر، لام لا کر، قد لا کر، کان کے ذریعے لا کر، کان فعل ماضی جو ہے یہ بھی تحقیق کا معنی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقدیم تخصیص بھی لا کر اس بات کو کہا اسوہ حسنہ، یعنی مثالی نمونہ، کامیابی جو ہے ایک ہی راستے میں. اس کا خلاصہ کیا ہوا؟ اتنی تحقیقات کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامیابی کا راستہ ایک ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ وہ مثالی نمونہ ہے، اس پر عمل. اب یہ مثالی نمونہ کس کے لیے ہے؟ تو آگے اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، اس شخص کے لیے لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے امید رکھتا ہوں.
جو اللہ ہی سے اپنی کامیابی کا، اپنی مشکلات کو حل کرنے کا، اپنے مسائل کا حل کرنے کا، آسانیوں کا، راحت کا، ہر چیز بھی امید کس سے رکھتا ہے؟ اللہ سے امید رکھتا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، اللہ سے امید رکھتا ہے۔ ہم سب کہتے ہیں، ہر مسلمان جس کو اللہ سے امید ٹوٹ جائے تو وہ کفر میں داخل ہے۔ ہر مسلمان اللہ سے امید رکھتا ہے، لہٰذا ہر مسلمان کے لیے مثالی نمونہ کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لمن کان یرجو اللہ۔ دوسری بات کیا ہے؟ والیوم الآخر، جو انسان آخرت کی امید رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا مجھ سے ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اب آخرت میں پوچھا جانے والا ہے، وہاں میرے فیصلے ہونے ہیں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی۔ اب اگر مجھے جنت کی امید ہے آخرت میں، تو مجھے جنت کے لیے کرنے کیا چاہیے، کیسی زندگی گزارنا چاہیے؟ اس کے لیے اسوہ حسنہ کیا ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہو آپ؟ میں بہت آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس آدمی کے لیے بھی جو چاہتا ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، آخرت کا یقین رکھتا ہے، جب آخرت کا یقین رکھتا ہے، اس مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، وہاں کامیابی بھی ہے، اگر یہاں اچھا عمل نہ ہوا ناکامی بھی ہے، کامیابی ہو تو جنت ہے، باغات ہے، حوریں ہیں، مزے ہی مزے، ناکامی ہو تو عذابات ہے، ناکامی ہو تو جہنم کی آگ ہے، ناکامی ہو تو جہنم کے گڑھے ہیں، اس کے بعد پھر موت نہیں، موت کو ذبح کر دیا جائے۔ کامیاب تو ہمیشہ کے لیے کامیاب، ناکام تو ہمیشہ کے لیے ناکام۔ اب یہ یقین رکھنے والا، اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوگا، تو مجھے کیسے جنت کمانی ہے، میں دوزخ سے کیسے بچ جاؤں؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بس ایک ہی راستہ ہے آپ کے لیے جو مثالی نمونہ بنا کر بھیجا ہے، کامیابی کا راستہ آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اب ہمارے پاس کوئی اعتراض نہیں، ہمارے پاس کوئی سوال ابھی نہیں پیدا ہوگا کہ ہم نہیں کر سکتے، یہ کام ہمارے لیے مشکل ہے، ایسا کوئی ہے؟ نہیں کہہ سکتے ہم۔ کیوں؟ اس لیے ہم یہ بات اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو بھیج کر مثالی نمونہ بنایا۔ اس بات کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ایک انسان کو مثالی نمونہ بنانے میں حکمت کیا ہے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کے پاس بعد میں کوئی اعتراض، کوئی ایسے ذہن میں سوال کہ یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا۔ تجارت کیسے کرنی ہے، شام کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کر کے دکھائی، اپنے ازواج سے کیسے پیش آنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج سے پیش آ کر دکھائی، پڑوسی سے کیسا عمل کرنا ہے، اپنے ماتحتوں سے کیسا عمل کرنا ہے، اپنے بچوں سے کیسا عمل کرنا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، بڑوں کے آداب کیسے ہونے چاہیے، معذوروں کے آداب کیسے ہونے چاہیے، جنگ لڑنی ہے کیسے لڑنی چاہیے، جہاد کے لیے جانا ہے کیسے جانا چاہیے، یہ سب ہمیں ایک ایک کر کے بتا دیے اور خود عمل کیا۔ تو اب ہمارے پاس یہ نہیں کہ سوال کہ یہ تو انسان کے بس کا کام نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مکلف بنایا کہ اس کو کر سکے، انسان کے پاس میں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثالی نمونہ بنانے میں بھی یہی حکمت ہے کہ انسان کے بعد میں بہانے نہ ملے، انسان پھر نہ کہے تو ہم تو نہیں کر سکتے، کوئی اعتراض نہیں، انسان کے پاس کوئی یہ سوال نہیں، کیونکہ ایک ایسی ہستی آئی جو ہماری طرح انسان تھی، بشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انہوں نے کیا تو ہر انسان کر سکتا۔ رسول سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر دو بڑے انعامات کیے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثالی نمونہ بنا کر، اور دوسرا اتباع کرا۔ اس کو بھی میں نے آپ کو آگے بتاؤں گا کہ اتباع بھی ہمیں بتا دی کہ اتباع کیسے کرنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں صحابہ اکرام دی، اس کے لیے ہمیں صحابہ اکرام کی زندگی دی۔ اب ایک انسان مثالی شخصیت کو دیکھو، صرف کتاب پڑھ کر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب آپ کھانا بنانے کی کتاب دیکھیے کہ قورمہ ایسا بنتا ہے، کتاب میں آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی، اگر آپ قورمہ نہیں بنا سکو گے، اس کے لیے آپ کو استاذ کی ضرورت ہے،
آپ نے کپڑے سینے، آپ اس کے لیے استاذ کے پاس جاؤ گے، آپ دیکھو کسی ویڈیو سے سیکھ لو یا کتاب پڑھو، پڑھ کے جا کر آپ اسپیشلسٹ بن جاؤ، نہیں بن سکتے، ڈاکٹر نہیں بن سکتے صرف کتاب سے، کچھ بھی کتاب سے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم اگر دیکھیں کہ تمام انبیاء اس کائنات کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہو اور اس کے ساتھ رسول نہ آئے، نہیں ہوا۔ ہاں یہ ہوا ہے کہ رسول آیا ہو، کتاب نہیں آئی۔ بعض انبیاء ایسے بھی ہیں جن کو کتاب صحیفہ نہیں ملا، وہ سابقہ انبیاء کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے آئے، جیسے کہ ہم دیکھیں ہارون علیہ السلام۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ کتاب نہیں آئی ہو اور رسول نہ آیا۔ یہی تو اعتراض تھا۔ یہ مکہ کے مشرکین کیا کہتے تھے؟ مکہ کے مشرکین کہتے تھے کہ ہمیں کیوں کتاب نہیں دی؟ وہ چاہتے تھے کہ ہر ایک کو کتاب دی جائے، صبح اٹھے ہر ایک کے سرحانے کیا رکھی ہو؟ کتاب رکھی ہو، اس پر عمل کرے۔ لیکن پھر وہ کہتے کہ ہم تو یہ نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کو مکلم ایک رسول بنایا، اسوہ حسنہ بنایا، ایک مثالی نمونہ بنایا کہ اس نے جو کیا ہم وہ کریں گے۔ میری بات سمجھ گئے یاد ہے؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، دو بات، وذكر الله كثيرا، اور تیسری بات یہ کہ اللہ کا ذکر کرتا ہو کثرت سے، اللہ کا ذکر کرتا ہو، یعنی ہر وقت جو آدمی اللہ کو یاد رکھ رہا ہے، ہر وقت اللہ کی یاد ہی میں رہتا ہے، تو اس آدمی کے لیے اب کیا چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا ہے اللہ کی عبادت کا، اللہ کو یاد کرنے کا؟ تو اس لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ، ایک لمن کان یرجو اللہ، ایک والیوم الآخر، آخرت کی امید رکھتا ہو، اللہ پر یقین ہو اس کا، اور تیسری بات کیا ہے؟ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو یاد کرے، اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک احسان ہم پر یہ کیا کہ ہمیں ایک مثالی نمونہ دیا کہ آپ اگر کامیابی والی زندگی چاہتے ہو تو آپ ان کی اتباع کریں، اور دوسرا ہمیں اتباع کیسے کریں؟ ہم اگر آج یہ کہہ کر بیٹھ جائے ہم نہیں کر سکتے، وہ تو رسول تھے وہ کر لیتے تھے یہ کام، ہم نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام جیسی عظیم شخصیات کے ذریعے ہمیں وہ تعلیم بھی دے دی کہ آپ نے اتباع کیسی کرنی ہے۔ ہم اگر دیکھیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کہ انہوں نے عجیب اتباع کرتے تھے صحابہ اکرام۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، تو انہوں نے خطاب کے دوران آپ کو جیسے کہ جلسوں میں ہوتا ہے، سائٹوں میں کوئی کھڑا رہتا ہے، کوئی درمیان میں کھڑا رہتا ہے، آس پاس کھڑے رہتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ دروازے سے باہر راستے میں تھے، تو وہ وہیں پر بیٹھ کر چلنے لگے، بیٹھ گئے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں اتنی اتباع کہ وہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاؤ کا حکم دے اور کوئی صحابی کھڑا رہو، یہ ان کا تصور ہی نہیں تھا۔ تو صحابہ کیا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہیں پر بیٹھے۔ یہاں سے ہمیں تعلیم دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ ماننا ہے، بس اب اپنی عقل نہیں دوڑانی۔ اگرچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ معلوم بھی ہوگا کہ مجھے نہیں کہا، اندر جو کھڑے ہیں ان کو کہا، لیکن پھر بھی اتباع مجھے کرنی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتباع۔ یہاں پر ہمیں کیا سنت معلوم ہوئی کہ مجلس کے آداب بھی معلوم ہو گئے، اور اتباع کا ایک مثالی نمونہ بھی ہمیں مل گیا کہ اتباع ہمیں کیسی کرنی چاہیے، اپنی عقل کو چھوڑ کر جو کہا ہے سر تسلیم خم ماننا۔ مجلس کا ادب یہ ہم عام طور پر یہی ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتے، بار بار ہمیں اسٹیج سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ، یہاں ہمیں سنت کا طریقہ بھی مل گیا۔ اب بہت سارے ایسے واقعات جس سے ہمیں یہ طریقہ صحابہ کی زندگی سے، اگر صحابہ کی زندگی نہ ہوتی تو ہمیں نہ ملتے۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں حضرت یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی طرف پیٹ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تیر برسائے گئے نا
تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ تیروں کے سامنے ہو گئے، لیکن پھر بھی چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھا کہ میری پیٹھ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکہ میں تشریف لے گئے، وہ ایلچی بنا کر بھیجے گئے تھے، مکہ میں جب گئے وہاں پر جا کر اپنے ایک چچا زاد بھائی کے پاس ٹھہرے۔ جب صبح مذاکرات کے لیے جانے لگے تو ان کے جو پاجامہ کے وہ تھے شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی، بلکہ آدھی پنڈلی تک تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ آپ اس کو نیچے کر دیں۔ یہ لوگ ایسے کہ بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پاجاموں کو جتنے بڑے مالدار ہو، جتنے بڑے شیخ و سردار وہ نیچے رکھتے ہیں، یہ آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنے رسول کو اسی طرح دیکھا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول جو تھا، عام معمول، اصل حکم تو صرف ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول آدھی پنڈلی پر رکھنا تھا۔ لیکن صحابہ اس کو نہیں دیکھتے کہ لوگ ہنسیں۔ وہ شعر ہے نا، کسی کے ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرتے رہو گے تو زمانہ تم پہ ہنستا رہے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہنس جائے، وہ ہنسیں گے، لوگ کچھ کہیں گے، یہ کہہ کر ہم سنتیں چھوڑتے ہیں تو زمانہ ہنستا رہتا ہے۔ زمانہ ہنستے رہے۔ دیکھو وہ کامیاب ہوئے کس وجہ سے کہ انہوں نے زمانے کا ہنسنے کو نہیں دیکھا، اتباع سنت کی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ ہم ابھی کامل مسلمان نہیں بن سکتے اس لیے کہ ہم کامل اتباع نہیں کرتے۔ ہمارے لیے جو مثالی نمونہ ہے ہم اس کی کامل اتباع نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، جو ہمیں اچھا لگا ہم وہ کرتے ہیں۔ اب تو اس میں اگر دیکھیں ہمیں ہزاروں مثالیں ملتی ہیں، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے، اور اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان کسریٰ کے جو فاتح ایران ہے، کسریٰ کے محل میں جاتے ہیں، وہاں مذاکرات کے لیے جب بیٹھتے ہیں، کھانے کی بوٹی گرتی ہے، اس کو ایک اور صاحب کہتے ہیں اس کو نہ اٹھاؤ، وہ کہتا ہے اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہذہ الحمقى، ان احمقوں کی وجہ سے میں سنتیں چھوڑ دوں۔ یعنی ان کی یہ حالت تھی کہ وہ سنت کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتے۔ آج ہم خواہشات کو، رواج کو بڑھا چڑھا کر کرتے ہیں، اس میں نہیں دیکھتے کہ سنت ہے یا نہیں۔ بس اوقات ہم رواج کو سنت بنا کر پیش کریں، سنت کہہ کر کرتے ہیں اور وہ بدعت بن جاتی ہے، اور اس میں بہت سارے خرافات ہم اب تک، لیکن سنت نہیں کرتے کیونکہ سنت میں ہمیں مزہ نہیں آ رہا، مزہ اپنے خواہشات میں آ رہا۔ اب آخر میں یہ اتنا کہوں گا، دیکھو ہر چیز میں ہم راستہ تلاش کریں۔ اگر ہم سنتوں پر عمل کرتا ہم کیسے کریں؟ آج ہم اپنے محاسبہ کریں۔ آج ہم دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں دو انعام ہیں، جو سب سے بڑے انعام جو ہر مسلمان چاہتا ہے۔ ہر مسلمان دیکھو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جائیں خانہ کعبہ کو دیکھیں، ہم حج عمرہ کر کے آئیں۔ دیکھو اس سے اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ اس سے زیادہ نیک ہے، وہ اس سے زیادہ نیک محبوب ہے جو اپنے گھر میں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو جاتا ہے خانہ کعبہ میں حج عمرہ کر کے آتا ہے پھر بھی نافرمانیوں میں رہتا ہے، اس سے زیادہ محبوب اللہ کی کون ہے؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اللہ کی محبت مل جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، لیکن ہم وہ کر نہیں رہے جس کے ذریعے اللہ کی محبت پا لے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ محبت کریں گے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے، رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، ہم دعائیں کرتے رہیں گے، لیکن ہم وہ راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ ہم جا رہے ہیں کراچی، جانا چاہتے ہیں لیکن ہم الٹا جا رہے ہیں۔ ہم یہاں سے نکل جائیں KPK کی طرف، ہم کراچی پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے، کیونکہ جہاں جانے وہاں کا راستہ بھی اختیار کریں۔ اللہ کی محبت پانی ہے، اللہ کی محبت کے لیے راستہ میں پتہ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور آپ کی مغفرت کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اب ہم اپنا احتساب کریں۔ احتساب میں یہ کہ آج تک ہم کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور کتنی سنتوں کو چھوڑتے ہیں۔ ہم اس بات کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کو دیکھیں، صبح سے شام تک کتنی سنتوں پر عمل کریں۔ اگر ہم کسی سنت پر عمل کرتے ہیں، جتنی سنتوں پر عمل ہے ہم کہ الحمدللہ
اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ان پر عمل کرنے کی. اگر نہیں کر رہے ہیں، اب ضرور ہماری زندگی میں ہوگا کہ کچھ سنتیں ایسی ہوں گی کہ اس پر ہم عمل نہیں کر رہے، اس کا ہم کیا کریں؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ ہم پھر محاسبہ کریں. دوسرا یہ محاسبہ کہ جو آنے والی اور سنتیں، جتنی سنتیں جن پر میں عمل ابھی تک نہیں کر رہا، ان میں دیکھوں کہ کون کون سی سنت ایسی ہے جس کو میں فوراً ابھی اپنا سکتا ہوں، ابھی سے عمل شروع کر سکتا ہوں. مسجد سے مثلا باہر نکلتے ہی، نماز پڑھتے ہی اس پر عمل، بلکہ نماز میں ہی عمل شروع ہو سکتا ہوں. جیسے کہ نماز کی بہت سارے سنتیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان پر اگر ابھی عمل شروع کرا اس کا فوراً عمل شروع کرا. اور بعض سنتیں ایسی ہیں جن میں تھوڑے کوشش کی ضرورت ہوتی ہے یا ہفتے میں ایک مرتبہ پیش آتی ہے. مثلا ان میں سے ایک مثال یہ کہ جمعے کی سنتیں وہ ہفتے میں ایک مرتبہ پیش آتی ہیں. اگر ہم سے وہ رہ گئی تو ہم جب وہ آئے ہفتے کا جمعے کی جو سنتیں وہ جمعہ آئے تو اس دن ہم کریں. اب ہم یہ محاسبہ اپنا رکھیں، جتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور جتنی سنتوں پر عمل نہیں کر رہے ان میں پھر دو طرح کی سنتیں ہیں. بعض وہ ہیں جن پر ابھی سے عمل کرنا شروع کر سکتے ہیں تو ابھی سے عمل کریں. مسجد سے نکلے تو بایاں پاؤں باہر رکھے، دائیں پیر میں پہلے جوتا پہنے، اور اسی طرح مسجد سے نکلتے ہیں دعا پڑھ کے جائیں. عصر کے لیے مسجد میں جائیں، دعا پڑھ کے جائیں. گھر میں جائیں سلام کریں، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. کسی بچے کو پیار کرنا ہے، گود میں اٹھانا ہے، یہ سمجھ کر اٹھائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے پیار کیا ہے، محبت کی ہے، گود میں اٹھائے. مطلب راستے میں جا رہے تو دائیں طرف سے جائے، کیونکہ سنت یہ ہے کہ دائیں طرف سے جانا. مطلب ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں. تو ہماری سنتوں کے یہ آسان سنتیں ابھی سے ہم کر سکتے ہیں، یہاں سے نکلے ان سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں. اور بعض سنتیں وہ ہے جو ہفتے میں آتی ہیں یا سال میں، مثلا عید کی سنتیں، جمعے کی سنتیں، یہ کبھی سال میں آتے ہیں. رمضان میں سنتیں ہیں وہ رمضان میں آتے ہیں. جمعے کی مطلب وہ اس دن کرے جن میں یا غور و فکر یا کچھ کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں کوشش اپنی جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ جتنی باتیں کی سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا